أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 حسبنا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 لا حول ولا قوة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي. 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 يا خفي اللطف أدركني. يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي. يا
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا باقی انت الباقی، 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 یا یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
واللہ ذو فضل علی المؤمنین 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 واللہ ذو فضل علی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ انا للہ و انا الیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی الذین آمنوا
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد آل سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم صل على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ولي المؤمنين. والله ولي المؤمنين. والله ولي المؤمنين. والله ولي المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا. اللهم صل على سيدنا. اللهم صل على سيدنا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ، یہ جو ختم خواجگان پڑھا گیا، اسے ہم نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایصال ثواب کرتے ہیں. یا اللہ قبول فرما. نبی علیہ السلام کے وسیلے سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، مفسرین، محدثین، فقہائے کرام اور تمام سلسلہ کے بزرگ، خصوصاً سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ، اور تمام مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو ایصال ثواب کرتے ہیں. یا اللہ قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جی، جس طرح سے ہم مجلس ذکر آن سائٹ کرتے تھے، اسی ترتیب کو قائم رکھتے ہوئے پہلے ختم خواجگان اور اس کے بعد بیان اور پھر دعا. تو اب بیان شروع کیا جائے گا. الحمدللہ وکفا. الحمدللہ وکفا. سلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور بالضرور آزمائیں گے تم کو، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف کے ساتھ، والجوع، کبھی بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال میں کمی بیشی کے ساتھ، وَالْأَنفُسِ، اور کبھی جانوں میں کمی کے ساتھ، وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی تمہارے پھلوں میں کمی کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صرف یہ نہیں فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ضرور بالضرور آزمائیں گے. تو اس دنیا میں جو انسان بھی پیدا ہوگا اسے آزمائشوں سے گزرنا ہوگا، اور انہی آزمائشوں سے گزریں گے اور ان آزمائشوں پر صبر کریں گے تو پھر انسان جنت کا حقدار بنے گا. کسی کہنے والے نے کیا خوب بات کہی، ابھی ہم آزمائے جا رہے ہیں، ابھی ہم آزمائے جا رہے ہیں، تیرے قابل بنائے جا رہے ہیں. انسان آزمائشوں سے گزرتا ہے، ان پہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے قابل بنا دیتے ہیں. آزمائش پر جو اجر ملتا ہے اس اجر کا کوئی احاطہ نہیں ہے، مگر آزمائش جب آتی ہے تو اس کو رسپونڈ کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ آزمائش آتی ہے اور اس کا دھیان اللہ کی طرف نہیں ہوتا. عام جیسے لوگ ہوتے ہیں کہ فوراً دھیان اللہ کی طرف نہیں جاتا، یا طبیعت یوں نہیں بنی ہوئی ہے، تو کوئی بھی آزمائش آئی تو وہ اسباب کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، اسباب کو بلیم کرتا ہے. تو کاروبار میں نقصان ہوا تو وہ کہے گا جی ورکرز نے کام صحیح نہیں کیا، یا اس کا جو پارٹنر ہے اس نے کام صحیح نہیں کیا، یا مینیجر سے ناراض ہوگا، یا اگر آرڈر جس نے کینسل کر دیا اس سے ناراض ہوگا. تو اسباب کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا، حتیٰ کہ بیمار ہوگا تو وہ بیماری کو ذمہ دار ٹھہرائے گا. جیسے اس وقت کورونا وائرس ہے، اور عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کورونا کی وجہ سے فوت ہو گیا، مگر کورونا کی وجہ رکھتے ہیں تو وہ یہی کہیں گے کہ جی اللہ نے اسے واپس لے لیا. تو کئی مرتبہ اللہ کی طرف دھیان نہیں، مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، انسان کہتا ہے کہ جی یہ سبب بنا اور وہ سبب بنا. حتیٰ کہ پچھلے دنوں ہمارے کراچی شہر میں ایئرپلین کا کریش ہوا تو اکثر لوگ اس چیز کو جاننے کے لیے اس پہ ناراض کہ جی غلطی ہے کس کی، پائلٹ کی غلطی ہے یا پھر انتظامیہ کی غلطی ہے. اتنے لوگ فوت ہو گئے. تو اتنی بڑی جو مصیبت آئی تو کیونکہ توجہ اللہ کی طرف نہیں، انسان یہ کہتا ہے کہ جی یہ آزمائش اس سبب سے آئی، پائلٹ نے لینڈنگ گیئر نیچے نہیں کیا، یا فلاں انتظامیہ نے اس کو صحیح طرح سے چیک نہیں کیا. تو توجہ جو ہے وہ اسباب کی طرف ہوتی ہے. جب مشکل آتی ہے تو ایک گروپ اس طرح سے کہ توجہ اللہ کی طرف نہیں، آزمائش آتی ہے وہ کہتے ہیں جی یہ وجہ بنی، اسباب کو وجہ بناتے ہیں.
ایک گروہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف توجہ رکھتا ہے اور قرآن کو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم آزمائیں گے تمہیں، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، تمہارے مالوں کے کم ہونے کے ساتھ، جانوں میں کم ہونے کے ساتھ، تمہارے ثمرات میں کمی کے ساتھ۔ تو ایسے لوگ جو ہیں جب آزمائش آتی ہے تو ان کی توجہ اللہ کی طرف جاتی ہے، وہ اللہ کے سامنے سر نگو ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی مرضی غالب ہے، جو اللہ کرتے ہیں وہی ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی شاعر نے کہا سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں ہو۔ تو ایسے لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جی یہ دنیا تو تھوڑے دنوں کی دنیا ہے، تھوڑے دنوں بعد ہم نے اس دنیا سے چلے ہی جانا ہے، کچھ بھی ہو جائے یہاں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا، یہ چند دنوں کی جگہ ہے۔ ہاں اس کے بعد جو مرنے کے بعد والی زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کروڑوں اربوں سال والی زندگی ہے۔ تو اگر اللہ نے اس چند سال میں ہمیں آزما بھی لیا، نقصان ہو بھی گیا، تو اگر اس زندگی میں نقصان نہیں تو پھر بھی فائدے کی بات ہے، وہ اللہ کے اس حکم پہ سرنگوں ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کتابوں میں ایک عورت کا واقعہ لکھا ہے کہ طواف کر رہی تھی اور ایک بزرگ بھی طواف کر رہے تھے، مگر عورت جو ہے طواف کرتے ہوئے اونچا اونچا ایک ہی بات دہرائے جا رہی تھی، 7 چکر لگائے، 7 چکر میں وہ یہی کہتی رہی، اے اللہ میں تجھ سے اس حال میں بھی راضی، اے اللہ میں تجھ سے اس حال میں بھی راضی۔ نیک عورت تھی، طواف کر رہی تھی، پورے طواف میں ایک ہی بات کہہ رہی تھی، اے اللہ میں تجھ سے اس حال میں بھی راضی۔ اب یہ جو اللہ والے طواف ساتھ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ سارا وقت یہی کہتی رہی، تو ان کو تھوڑی سی اس بات کو معلوم کرنے کی جستجو ہوئی، تو طواف مکمل کرنے پہ اس عورت سے پوچھ ہی لیا کہ بتا بہن کیا تیرا معاملہ ہے کہ تو نے پورے طواف میں ایک ہی رٹ لگائی رکھی، اے اللہ میں تجھ سے اس حال میں بھی راضی۔ تو عورت نے کہا کہ 3 بچوں کی ماں تھی، 3 چھوٹے بچے، ایک دودھ پیتا، ایک اس سے بڑا اور ایک اس سے بڑا۔ دودھ پیتے بچے کو لے کے تندور پہ روٹیاں لگا رہی تھی کہ اندر سے آواز آئی کمرے سے بچے کے چیخنے کی، بڑے والے بچے کی۔ تو جا کے دیکھا تو بڑے والے بچے نے چھوٹے بچے کو چھری سے ذبح کر دیا۔ دونوں کھیل رہے تھے کہ بکرا کیسے ذبح ہوتا ہے، اور اس کھیل کھیل میں بڑے والے نے چھوٹے کو ذبح کر دیا، اور جو میرا یہ چھوٹا بچہ جو ذبح ہوا وہ تڑپ تڑپ کے میری آنکھوں کے سامنے فوت ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ یہ بڑا والا ہے کہاں، میں اس کو دیکھوں۔ وہ بڑا ڈر کے بھاگ گیا گھر سے باہر، اور باہر کسی درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ میں اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس درخت پر پہنچی تو درخت کے پیچھے سے ایک سانپ نے آ کے اس بیٹے کو بھی ڈس لیا، اور میں جب وہاں پہنچی تو وہ بیٹا دم توڑ بیٹھا تھا۔ تو چند منٹوں میں دونوں 3 میں سے 2 بڑے بیٹے جو ہیں وہ فوت ہو گئے۔ میرا حال اتنا بے حال کہ مجھے سمجھ نہ آئے کہ میں کیا کروں تو کیا کروں۔ حتیٰ کہ مجھے یہ خیال آیا کہ وہ جو دودھ پیتا بیٹا جو تھا وہ میں نے تندور کے پاس چھوڑ کے آئی ہوں۔ جا کے وہاں دیکھا تو دودھ پیتا بیٹا رینگ رینگ کے اور تندور کے اندر گر گیا، اور وہ بھی جل کے فوت ہوا پڑا تھا۔ چند منٹوں میں اللہ نے 3 چھوٹے بچے مجھ سے لے لیے،
تینوں فوت ہو گئے اور اب اللہ کے گھر پہ آئی ہوں اللہ کو بتانے کے لیے کہ میرے مالک میں تجھ سے اس حال میں بھی راضی ہوں. اللہ اکبر. تو آزمائش آتی ہے، اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا. صرف یہ اعلان نہیں کیا کہ اللہ آزمائش بھیجیں گے، اللہ نے اعلان کیا ضرور بھیجیں گے. اور آزمائش پہ رسپونڈ کرنے والے تین قسم کے لوگ. پہلے وہ جن کی توجہ اللہ کی طرف نہیں جاتی، وہ اس آزمائش کو اللہ کی طرف سے سمجھتے نہیں ہیں، اسباب کی طرف سے سمجھتے ہیں. کہ ایئر لائن کریش ہوئی، وہ یہ کہیں گے جی پائلٹ کی غلطی یا انتظامیہ کی غلطی. بچہ بیمار ہوا تو وہ کہیں گے کہ جی کون سی بیماری آئی، اس بیماری کی غلطی ہے. بزنس میں لاس ہوا، وہ کسی نہ کسی مینیجر کو، کسی نہ کسی امپلائی کو یا کسی نہ کسی کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے. اور ایک گروہ وہ ہے جو ہر مشکل کو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا سمجھتا ہے، جو قرآن کو سمجھتا ہے. تو وہ اس مشکل پہ سرنگوں ہوتا ہے کہ اگر مشکل آئی اور ہم نے اس کو قبول کر لیا تو یہ صبر کرنے کی جزا جنت ہے. کہ اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا وَيُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرمائے گا. ایک تیسرا گروہ بھی ہے اور یہ سب سے خطرناک گروہ. اور یہ گروہ کیا ہے کہ تکلیف مشکل آتی ہے تو وہ اسباب کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے، ان کی توجہ اللہ کی طرف جاتی ہے. مگر جیسے مشکل میں اور نقصان میں انسان دوسروں کو بلیم کرتا ہے کہ میرا فلاں امپلائی ہے، میرا فلاں ملازم، اس کی وجہ سے یہ گڑبڑ ہوئی، بعینی ایسے ہی اللہ سے بھی ناراض ہوتے ہیں کہ جی یہ مشکل آئی کیوں، اللہ نے بھیجی کیوں. اللہ اکبر، نعوذ باللہ. یہ سب سے ڈینجرس سچویشن ہے کہ انسان جو ہے تکلیف تو آئی اور تکلیف میں انسان صبر کرنے کی بجائے اللہ کو ذمہ دار ٹھہرائے. چنانچہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے. دین کے شاگرد اور استاد، شاگرد نے استاد سے کہا کہ جی یہ تکلیف ہے، استاد نے کہا کہ صبر کر لے تیرے لیے بہت بہتر ہے. صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں. تو تھوڑا سا بیان کیا استاد نے شاگرد کو. شاگرد آگے سے کہتا ہے کہ مجھے صبر کا درس نہ دیں، آپ کے ساتھ ایسا ہوتا تب میں پوچھتا. تو کئی مرتبہ انسان جو ہے مشکل آتی ہے تو جیسے لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے ناراض ہو رہے ہوتے ہیں. آج سے چند سال پہلے یہ عاجز امریکہ میں تھا اور ایک امریکن سے بات ہوئی. تو جیسے امریکن سے میں نے کہا جی ڈو یو بلیو ان گاڈ، تم اللہ میں ایمان رکھتے ہو؟ اس نے کہا یس آئی ڈو، میں بلیو کرتا ہوں، بٹ آئی ڈونٹ نو اف ہی از اے گڈ گاڈ اور اف ہی از اے بیڈ گاڈ. نعوذ باللہ، کہ مجھے پتا نہیں کہ وہ اچھا خدا ہے یا برا خدا ہے. اللہ اکبر. یہ الفاظ سننے تھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ زمین پیروں کے نیچے سے نکل گئی. کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس زندگی میں کسی انسان کے منہ سے یہ بات سنوں گا کہ وہ اللہ رب العزت کو برا کہے. اللہ اکبر. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ نے ایسے کہہ دیا،
آپ اللہ کو، خدا کو اتنا برا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس نے کہا اتنی جو لوگوں کو تکلیف آئی تو خدا برا ہوگا تبھی تو آئی ہے، نعوذ باللہ۔ تو کئی مرتبہ انسان جو ہے وہ مشکل پر یوں ری ایکٹ کرتا ہے کہ جیسے لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں، یہ اللہ سے ناراض ہوتا پھرتا ہے۔ تو تین قسم کی ری ایکشنز جب انسان پہ آزمائش آتی ہے، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو مشکل آتی ہے تو ان کا دھیان اللہ کی طرف نہیں، وہ اسباب کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا دھیان اللہ کی طرف پورا ہوتا ہے، وہ مشکل آتی ہے تو کہتے ہیں میرے مالک کی طرف سے ہے، ہم اس پہ صبر کریں گے تو آگے والی زندگی آسان، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں سکون رہے گا۔ اور ایک تیسرا گروہ مشکل آتی ہے تو وہ اللہ ہی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، مگر عام جیسے ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں ویسے ہی اللہ سے بھی ناراض، کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا۔ اللہ اکبر۔ علماء نے فرمایا کہ جو شخص چار چیزوں میں غور کرے گا تو کبھی بھی اللہ سے ناراضگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور پہلی چیز وہ یہ ہے کہ انسان اس چیز میں غور کرے کہ ہم اپنے مالک ہی نہیں ہیں۔ یہ جو جسم ہمارے پاس ہے، یہ جو وجود ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اور اس کو پروف کیا جا سکتا ہے جب ہم یہ سوچیں گے کہ یہ ہمارا جسم نہیں، یہ وجود ہمارا نہیں، یہ ہے ہی اللہ کا۔ تو اب تو انسان جب کسی دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے تو اتنا محسوس نہیں کرتا ہے، خود کو تکلیف ہوتی تو زیادہ محسوس کرتا ہے۔ تو جب اس کو پتہ چلے گا یہ پورا میرا وجود میرا ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ ہی کا ہے، تو اللہ کی مرضی ہے وہ جو بھی اس کے ساتھ کرے، تو پھر انسان کو اللہ سے ناراضگی نہیں ہوگی۔ جیسے ملازم ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے جی اس کا مالک جو ہے وہ گھر میں یہ تبدیلیاں کر رہا ہے، اور کبھی وہ تبدیلی کرنے کا فیصلہ اچھا اور کبھی تبدیلی کرنے کا فیصلہ برا، مگر وہ جو ملازم ہے اس کے پاس حق نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے یہ میرا ہے ہی نہیں گھر، وہ کہ اس گھر میں رہ رہا ہوں مگر یہ میرا نہیں ہے۔ تو جب انسان اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ میں مالک نہیں ہوں، تو پھر جو مالک جو بھی کر رہا ہوتا ہے اس میں وہ چوں چرا نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح جو شخص یہ ریئلائز کر لے کہ میرا اپنا جسم میرا نہیں ہے، میرا وجود میرا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیز ہے، اس نے واپس بھی لینی ہے، تو پھر کبھی بھی اعتراض اللہ پہ نہیں ہوگا۔ اب اس وجود کو وہ جس بھی مشکل میں ڈالے، چاہے ظاہری بیماری دے، چاہے مال کی کمی دے، چاہے اس کو موت عطا کر دے، چاہے اس کو خوف عطا کر دے، وہ یہی کہے گا کہ جی اللہ کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسے بندوں کو خوشخبری دی، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اللہ نے ہی بھیجا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، یہ جسم میرا ہے ہی کوئی نہیں۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ اس جسم جس کے ہم مالک بنتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، میرے ساتھ وہ کیوں ہوا، فلاں نے مجھے ایسی بات کیوں کی، یہ جو ہم ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے جسم کو اتنا اپنا مالک بن رہے ہوتے ہیں کہ جیسے سارا وقت ہم نے خود ہی اس جسم کو بنایا ہے اور ہم نے اس کو بڑا کیا ہے، اور جیسے موت تو آنی نہیں ہے، یہ جسم ہم نے واپس کرنا ہی کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے ہم اس جسم کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، ہمیں اس جسم کا علم بھی نہیں ہے صحیح طرح سے۔ سائنسدان بتاتے رہتے ہیں، آج کا سائنسدان کہتا ہے اس جسم کے اندر اربوں سیلز ہیں، کھربوں سیلز ہیں،
نہ ہم نے وہ سیل دیکھے ہیں، نہ ہم ان سیل کے ریاکشنز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ خوب چل رہے ہیں پورے جسم کے اندر۔ آج کے سائنسدان بتاتے ہیں اس جسم کے اندر نروز ہیں، وائرنگ جیسے وائر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، پورے جسم کو ایک سے دوسرے کے ساتھ ملا رہے ہیں وہ وائرز، اتنے وائرنگ ہے۔ آج کا سائنسدان کہتا ہے کہ ہر انسان میں اتنی نروز ہیں، اگر ایک نرو کو دوسری کے ساتھ ملایا جائے اتنی لمبی یہ وائر بن جائے گی کہ اس دنیا کے 2 چکر لگ سکتے ہیں۔ یہ ہر انسان کے اندر یہ ہے۔ تو ان چیزوں پہ کہاں ہمارا کوئی حکم چلتا ہے، نہ اندر کی نروز پہ چلتا ہے، نہ ہمارے سیلز پہ چلتا ہے، بلکہ ایک ہمارے امریکہ سے تعلیم یافتہ وہ کہنے لگے کہ جی یہ جسم اتنا عجیب اور مجھے اتنا حیران کرتے، اتنے بڑے ڈاکٹر کہنے لگے کہ جی جب انسان ایکسرسائز کرتا ہے تو 5-10 منٹ اپنے مسل کو اوپر نیچے کرتا ہے تو اس مسل میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، 10 منٹ کرتا ہے تو مسل میں تکلیف ہوتی ہے کہ جی 10 منٹ تک ایکسرسائز اس مسل کو اس نے استعمال کیا۔ اس نے کہا کہ یہ جو دل ہے، ہارٹ، یہ بھی ایک مسل ہی ہے، اس مسل میں اور دوسرے مسلز میں کوئی فرق نہیں، اور یہ ہر انسان کا جو ہے 70-80 سال تک مستقل حرکت کرتا ہے، انسان کو پتہ بھی کئی مرتبہ نہیں ہوتا کہ یہ اندر حرکت کر رہا ہے۔ تو کہاں یہ جسم اور یہ وجود ہمارا اپنا ہے کہ ہم کہیں کہ جی ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو ایک چیز جس کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ تو ادھار کا مال ہے، اللہ نے تھوڑے وقت کے لیے دیا ہے، اللہ نے واپس لے لینا ہے، نہ ہم اپنی مرضی سے یہاں آئے، نہ یہ ہماری مرضی سے جسم بڑا ہے، نہ ہمیں اپنی مرضی سے موت کا وقت آئے گا، تو پورا جو اونرشپ ہے وہ تو اللہ رب العزت کی ہے۔ تو جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا وجود ہی ہمارا اپنا نہیں ہے، پھر اللہ سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، اللہ کی چیز ہے، وہ اس کے ساتھ جو بھی کرے۔ دوسری چیز کہ اگر یہ دوسری چیز کو ہم ریئلائز کر لیں گے تو کبھی بھی اللہ کی بھیجی ہوئی مشکل پہ ناراضگی نہیں ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ دنیا بالکل حقیر ہے، یہ دنیا بالکل بے فائدہ سی جگہ، کتنی حقیر، اور ہم اس دنیا کے نقصان کی وجہ سے تو اللہ سے ناراض ہوتے ہیں۔ یہ مجھے بیماری کیوں آئی، اور مجھے نقصان کیوں آیا، میرا کاروبار نیچے کیوں گیا، میرا فلاں شخص جو جاننے والا ہے کیوں فوت ہوا۔ تو کئی مرتبہ انسان جو ہے اس دنیا کو بہت زیادہ ویلیو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا کو 0 ویلیو دے رہے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ دنیا مجھے کیوں کم ملی، فلاں کو کیوں زیادہ، اس کا گھر میرے سے بہتر کیوں ہے، اس کے پاس مال میرے سے زیادہ بہتر، اس کی گاڑی میرے سے بہتر کیوں ہے، اس پہ ہم ناراض ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو اس دنیا سے بالکل کوئی ویلیو ہی نہیں، نہ اس دنیا کی چیزوں سے ویلیو۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر اس پوری دنیا کو اتنی بھی ویلیو دیتے جتنی مچھر کے پر کی ویلیو ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان کافروں کو اس دنیا میں سے ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتے۔ تو ہم اس دنیا کے اوپر فریفتہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کے لاسز کو دنیا کا سب سے بڑا نقصان سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی وقت ہی نہیں۔ تو ساری غلط فہمی دور ہو جائے اگر ہم اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور راستے میں مردہ بکری نظر آئی۔ آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ یہ تم بکری دیکھ رہے ہو، یہ بکری جو ہے
اس کی کیا وقت ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی یہ تو مردہ ہے، اس کی تو کوئی وقت نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دنیا جو ہے یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، اس مردہ بکری سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اگر دنیا اتنی حقیر سی چیز ہے، اتنا تھوڑا سا وقت یہاں پہ ہے، آخرت جو ہے وہ اتنی بڑی چیز ہے، تو اس دنیا کے غم بھی بہت ہی مائنیوٹ ہیں۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، والدین ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں اور زوردار ٹیکا لگواتے ہیں، اب بچہ روتا بھی ہے مگر والدین کوئی اس کی فکر نہیں کرتے، ٹیکا لگاتے ہیں کہ جی یہ ٹیکا لگ جائے گا، تھوڑی تکلیف تو ابھی ہو جائے گی مگر آگے کے لیے یہ پوری طرح سے صحت مند ہو جائے گا، یہ ویکسینیٹڈ ہو جائے گا، بیماریاں پھر نہیں آئیں گی۔ تو اس دنیا میں بھی اگر ٹیکا اللہ نے لگا دیا تو یہ برا ڈیل نہیں ہے کہ آگے جنت میں کبھی بھی کسی طرح کا کوئی غم نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے غنم جنت وہ جگہ جہاں کوئی غم نہیں، کوئی نفرتیں نہیں، کوئی مقابلے نہیں ہے، ہر بندہ ہر وقت خوش ہوگا، کوئی لڑائیاں نہیں ہے، کوئی کمی کسی چیز کی نہیں ہے، کوئی حسرتیں نہیں ہے کہ فلاں کو یہ مل گیا اور مجھے یہ نہیں ملا۔ تو چار چیزیں انسان ریئلائز کر لے تو کبھی بھی اللہ سے ناراضگی کا سوال ہی نہیں۔ پہلی چیز یہ کہ ہم اپنے جسم اور وجود کے مالک ہی نہیں ہیں، یہ ہمارے سامنے واضح ہے، نہ اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے جائیں گے، نہ اپنی مرضی سے بڑے ہوئے ہیں، نہ اپنی مرضی کا جسم ہماری مرضی سے بنا ہے، نہ اس کا شیپ ہماری مرضی کا، نہ اس کا حجم ہماری مرضی کا۔ اور دوسری چیز کہ یہ دنیا اللہ کے یہاں بہت حقیر ہے، دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے۔ جب دنیا کی وقت ہمارے دلوں میں بھی نہیں ہوگی تو اس دنیا کے غم بھی ہمارے یہاں اتنے ویلیوبل نہیں رہیں گے۔ اور تیسری چیز اور بڑی اہم ترین چیز کہ اصل جو کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر انسان کے پاس 100 دن ہے اور اس میں سے ایک دن اچھا گزرے گا تو 99 دن خراب ہیں، اور ایک دن خراب گزرے گا تو 99 دن اچھے ہیں۔ اب یہ ڈیل جو ہے اس میں سے کون سا ڈیل ہم سلیکٹ کریں گے؟ پکی بات ہے ہم کہیں گے جی ایک دن خراب ہو جائے 99 اچھے ہو جائیں، یہ بہتر ڈیل ہے بنسبت اس کے کہ جو پہلا دن ہے وہ اچھا ہو جائے اور اس کے بعد 99 برے ہو جائیں۔ تو اللہ کے نزدیک یہ ڈیل ہے کہ اصل جو کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ ترمذی شریف کی روایت، کہ ایک شخص ہے پوری زندگی تکلیف میں گزارے گا، پوری زندگی جو ہے وہ مشکلات سے ہمکنار، ہمیشہ کبھی ایک مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو نکل کے دوسری مشکل میں پھنس گیا، ایسے گزارتے گزارتے صبر کرتے کرتے یہ زندگی گزری، جنتی ہوگا مگر اس کی پوری زندگی مشکل میں گزری۔ قیامت کے دن اسے اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالنے سے پہلے ایک مرتبہ صرف جنت میں غوطہ ڈلوائیں گے،
جیسے ایک غوطہ، ایک بس ڈپ کریں گے جنت میں اور باہر نکالیں گے، اور پھر اس سے پوچھیں گے کہ یہ جو ایک غوطہ جنت میں لگا کے تو آ گیا، اب بتا کیا تو نے کوئی غم، کوئی تکلیف دیکھی تھی اس دنیا میں؟ وہ کہے گا کہ کوئی غم اور کوئی تکلیف نہیں دیکھی تھی، بھول بھی جائے گا، ایک غوطہ جنت میں لگائے گا اور اس دنیا کی ساری غم، ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بعد اس کو جنت میں بھیج دیں گے۔ اسی طرح ایک شخص ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جہنم کا فیصلہ کر لیں گے، اور دنیا میں اس نے مستقل عیاشی کی، مستقل اس نے خوب من مرضی کی زندگی گزاری، اور جہنم میں ڈالنے سے پہلے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا ایک غوطہ دیں گے، اور پھر اس کو واپس اپنے سامنے لائیں گے اور پوچھیں گے کہ دنیا میں جو تو نے اتنی عیاشی کی، بتا دنیا کی عیاشی کیسی؟ اس نے کہے گا کہ دنیا تو اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن لوگوں کے لیے اعلان کیا جائے گا کہ یہ اب جہنم میں جانے والے ہیں، اس پراسپیکٹ کو دیکھ کر اتنے حسرت میں ہوں گے، اپنی انگلیاں چباتے چباتے ہاتھ کو چبا بیٹھیں گے کہ اب اربوں خربوں سال عذاب میں جانا ہے۔ تو اگر یہ چیز ریئلائز ہو جائے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، تو انسان کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے، اور اللہ سے ناراضگی کا تو سوال ہی نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے اس آخرت کو اپنا غم بنا لیا، اس دنیا میں اس نے آخرت کو اپنا غم بنا لیا، اللہ رب العزت اس کو دنیا کے غموں سے بھی آزاد کر دیں گے۔ تو اگر یہ چیز ریئلائز کر لی کہ جی آخرت اصل چیز ہے، تو یہ صرف نہیں کہ آخرت اچھی ہو جائے گی، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو چار چیزیں علماء نے فرمایا کہ اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں تو انسان کے لیے صبر اور تکلیف برداشت کرنا آسان، کبھی اللہ سے ناراض نہیں ہوگا، اتنی جرت کبھی نہیں کرے گا۔ اور چوتھی چیز یہ کہ اس دنیا میں یہ ریئلائز کرے کہ اصل امتحان یہی ہے، اصل جو کرنے کا کام یہی ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے امتحانات پر راضی رہے۔ ہم کچھ اور ہی سوچ رہے تھے کہ اس دنیا میں اصل تو مقصد یہ تھا کہ میں بڑا گھر حاصل کر لوں، یہ میری دنیا کی ایک خواہش تھی، یہ تو پوری کر لوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میری ایک ہی تو خواہش تھی کہ میرا کاروبار ایسے سے ہو جائے۔ فلاں شخص کہتا ہے کہ جی پورا بچپن سے میں یہ سوچتا تھا کہ میرا بہت بڑا آئی ٹی کا بزنس ہو، بچپن سے سوچتا تھا میری ٹیکسٹائل مل ہو، بچپن سے سوچتا تھا میرا بیٹا ڈاکٹر ہو۔ تو اصل چیز جو ہے وہ اصل میں وہ اس دنیا کو ہی مقصد بناتا، اور اسی کو سب سے بڑا امتحان، دنیا کے امتحانات یا دنیا کی اچیومنٹس کو اپنا سب سے بڑا امتحان سمجھتا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اصل امتحان تو یہی تھا کہ اللہ کی بھیجی ہوئی مشکلات پر انسان راضی ہو جائے تو پھر وہ کامیاب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ میری قوم مجھ سے پوچھتی ہے، ان کو کیسے پتہ چلے کہ آپ ان سے راضی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے پیارے موسیٰ اپنی قوم سے جا کے کہہ دو
کہ وہ اپنے دل میں دیکھیں، اگر وہ اپنے دلوں میں مجھ سے راضی ہیں تو پھر میں بھی ان سے راضی ہوں۔ تو اصل امتحان اس دنیا کا یہ نہیں ہے کہ جی ہم نے اگر ٹیکسٹائل مل لگا لی تو ہم کامیاب ہو گئے، یا ہم نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنتا ہوا دیکھ لیا تو کامیاب ہو گئے، یا ہمارا گھر جو ہے وہ اتنے 1000 گز پہ ہو گیا تو ہم کامیاب ہو گئے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ جو مشکلات اللہ نے اس دنیا پہ بھیجی، کیا ہم نے خوشی خوشی اس پہ سر نگوں ہوئے، پھر کامیاب ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ انسان پر جب یہ مشکلات آئیں تو وہ کیا کرے؟ کیا رونا بھی منع ہے؟ نہیں، رونا بالکل منع نہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف ان سے بچھڑے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئیں، آنکھیں سفید ہو گئیں، اب یزت عینا ہو، آنکھیں سفید ہو گئیں۔ تو مشکل ایسی آ جائے کہ انسان رو پڑے تو رونا منع نہیں ہے۔ جو چیز منع ہے وہ اس پر راضی نہ ہونا۔ تو جب مشکل آئے، مصیبت آئے، بڑے بڑے انبیاء پہ آئے، نہ انہوں نے اللہ کی کوئی نافرمانی کی تھی، اللہ نے بس ان کو بھی آزمایا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کر دیا ہے ہر ایک کو آزمائیں گے۔ تو جب آزمائش آئے، بہترین بندہ وہ ہے جو اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں یار میں نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا، گناہ توبہ تو گناہ پہ کرتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، بیسٹ کورس آف ایکشن یہ ہے کہ انسان اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بڑے انبیاء کرام میں سے، نبی بھی اور بڑے انبیاء کرام میں سے، اور انبیاء کرام کے بارے میں سارے علماء کا عقیدہ ہے انبیاء کرام معصوم، اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں، ایک بھی نافرمانی نہیں کی، مگر آزمائش کیسی کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ اب عام بندہ تو یہی کہے گا کہ جی میں نے تو پوری زندگی کوشش کی کہ اللہ کی ایک بھی نافرمانی نہ کروں، اور میرے ساتھ تو یہ ہوا کہ مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا گیا۔ مگر دیکھیں کیا جواب، ریاکشن کیا دیا انہوں نے اللہ کو۔ اللہ اکبر۔ واقعی نبی ہی کی یہ شان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش ڈالی، پوری زندگی اللہ کی فرما برداری، اور اللہ نے جب آزمائش میں مچھلی کے پیٹ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا یا اللہ میں تو تیری فرما برداری کر رہا تھا، بلکہ اللہ کے سامنے فرمائے لا الہ الا انت، اے اللہ کوئی معبود نہیں تیرے سوا، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، بے شک میں گناہگاروں میں سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ پسند آئے، اللہ تعالیٰ نے چھٹکارا بھی عطا فرمایا اور تعریف بھی فرمائی۔ تو جب مشکلیں مصیبتیں آتی ہیں تو یہ نہیں کہ انسان کھڑا ہو جائے کہ جی مجھے کیوں آئی یہ مشکل، بھائی تو اپنے جسم کا مالک ہی نہیں ہے، اور نہ دنیا کی کوئی اتنی حیثیت ہے، نہ تو نے اتنا زیادہ کچھ یہاں رہنا ہے۔ اور اصل امتحان یہ کہ انسان صبر کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے اس مصیبت کو جھیل جائے۔ تو آج کل پوری دنیا ایک مشکل سے دوچار ہے۔
اور یہ وائرس جو ہے یہ ہر طرف پھیلا ہوا ہے، لوگ مشکلات کا شکار ہیں۔ اس مشکل وقت میں انسان جو ہے بہترین کام کرے اور خوب اللہ سے توبہ کرے، تو یہی مشکل وقت جو ہے بہت بڑی بڑی کمائی کا ذریعہ بنے گا۔ عقل مند انسان وہی ہے جو اللہ سے خوب توبہ کرے۔ اور عجیب بات کہ اللہ کے نبی نے بھی بتا دیا کہ ایسا بندہ ٹاپ آف دا لسٹ پہ آ جائے گا جو زیادہ توبہ کرے گا نا، جو اللہ کی مشکلوں کو بہت ہی خندہ پیشانی سے جھیلتا جائے گا، اپنی غلطی پہ معافیاں مانگتا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، سارے بنی آدم جو ہیں وہ گناہ گار ہیں، وخیر الخطائین التواب، اور خطا کاروں میں سے سب سے بہترین وہ جو توبہ کرنے والے۔ تو کائنات کے بہترین لوگ وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ اس وائرس، اس وبا میں بہترین ایکشن جو ہم لے سکتے ہیں وہ یہی کہ انسان توبہ کرے اور اس وائرس کو کمائی کا ذریعہ بنائے، اگلی والی زندگی میں آسانی کو اپنی رضا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مشکلوں کو آسان فرمائے اور مشکلوں سے ہمیں اپنی رضا کے مطابق ریاکٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے۔ اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی
نہیں ہے اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے غافل کیا ہے ایسا غافل کیا ہے ایسا ہوس نے جہان کی غافل کیا ہے ایسا ہوس نے جہان کی جو سانپ نفس کا ہے وہ مارا ہی نہیں ہے جو سانپ نفس کا ہے وہ مارا ہی نہیں ہے توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما. اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما. میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما. اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما. میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما. اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما. میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما. اے اللہ جس طرح آپ کو یاد کرنے کا حق تھا اللہ وہ حق ادا نہ کر سکے. اللہ جس طرح آپ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے کا حق تھا اللہ وہ حق بھی ادا نہ کر سکے. اے اللہ جس طرح ہمیں صبر کرنے کا حق تھا اللہ وہ حق بھی ادا نہ کر سکے. اے میرے مالک جس طرح گناہوں سے بچنے کا حق تھا اے اللہ وہ حق بھی ادا نہ کر سکے. اے اللہ ہمارے وجود سے گناہ ہی گناہ ہوتے رہتے ہیں. اے اللہ ہم تیرے نافرمان بندے.
اللہ آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے اے اللہ، مگر کمزور ہیں اللہ، کبھی شیطان ہمیں اچک لیتا ہے اللہ، کبھی ہماری خواہشات ہمیں غلط راستوں پہ ڈال دیتی ہیں اے اللہ، ہمارے لیے گناہ چھوڑنا بڑا مشکل کام ہو گیا اللہ، گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما اے اللہ، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما اللہ، اپنی محبت والی زندگی نصیب فرما میرے مالک، اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما اللہ، اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما اے اللہ، ہمارے دل کو تسلی نصیب فرما اللہ، دل کو صبر نصیب فرما اللہ، وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں اے اللہ جو تیری یاد میں مگن رہتے ہیں اللہ، تیری محبت میں مگن رہتے ہیں میرے مالک، ہمیں بھی ان میں شامل فرما اے اللہ، ہم تیرے کمزور بندے ہیں اللہ، مصیبتیں برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے میرے مالک، اپنے کمزور بندوں پہ رحم فرما اللہ، اپنے کمزور بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما اللہ، آپ نے فرمایا کہ آپ کی رحمت نرم بندے پہ زیادہ ہوتی ہے بنسبت سخت بندے پہ اے اللہ، ہم نے تو گناہ زیادہ کیے، ہم آپ کی سختی کے حقدار بن گئے اے اللہ، مگر آپ کو نرمی کرنے کی دعا کرتے ہیں اللہ، اس نرمی پہ اللہ ہمیں نرمی نصیب فرما اللہ، ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما اے اللہ، شفقت کا معاملہ فرما اے اللہ، اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما اللہ، آپ وہ رحمت کرنے والی ذات کہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے اللہ، فضیل بن ایاز جیسے ڈاکوؤں کے سردار کو آپ اپنے اولیاء کا سردار بنا دیتے ہیں اللہ، آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے بشر حافی جیسے شرابی کو آپ اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں اللہ، ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے اللہ، ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے میرے مالک، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے اللہ، رحمت کا معاملہ فرما اللہ، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما اللہ، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما میرے مالک، میں نیک نہ بن سکا اللہ، تیرے نیکوں میں بیٹھا ہوں اللہ، ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی نیکی نصیب فرما اللہ، ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی اپنی رضا نصیب فرما اللہ، ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی اپنی محبت نصیب فرما اللہ، اپنی غیر کی محبت سے ہمیں نجات عطا فرما اللہ، اپنی محبت نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب کی محبت نصیب فرما اللہ، صبر جیسی صفت عطا فرما اللہ، شکر والی صفت نصیب فرما میرے مالک، عبادت کا ذوق اور شوق عطا فرما اللہ، جیسا آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں میرے مالک، ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما اللہ، آپ نے اپنی رحمت سے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اے اللہ، اب تو شیطان بھی کھل گیا ہے اللہ، ہم کمزوروں کے حال پر رحم فرما اے اللہ، ہماری خواہشات سے بھی ہمیں محفوظ فرما اللہ، شیطان کے مکر سے بھی ہمیں محفوظ فرما میرے مالک، اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما اللہ، جہاں جہاں مسلمان پریشان کے عالم میں اللہ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ، جو گھر کی ناچاکیوں کی وجہ سے پریشان اللہ، ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما اللہ، جو کام کاروبار کی وجہ سے پریشان اللہ، ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما اللہ، جو اولاد کی وجہ سے پریشان اللہ، ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما اللہ، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما اللہ، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما اللہ، جو اپنی صحت کی وجہ سے پریشان
اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ میرے مالک اس وقت پورا عالم ایک وبا کی پریشانی میں مبتلا ہے، میرے مالک اپنی رحمت سے اس پریشانی کو بھی دور فرما۔ اے اللہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں، اللہ کوئی طاقت نہیں جو مشکلوں کو آسان کر دے۔ اے اللہ انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آبنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ اے اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں جو مشکلوں کو دور کر دے۔ میرے مالک مشکلوں کو آسان فرما۔ اللہ جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما۔ اللہ جو دور بیٹھے ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں اللہ ان کے دلوں کو بھی اپنی محبت سے لبریز فرما۔ اللہ ان کے بھی اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما۔ میرے مالک آپ کے در پہ بڑی امید لے کے حاضر ہوئے ہیں، اللہ امیدوں میں ناکام نہ فرما۔ اللہ اس بندے پہ کوئی حسرت نہیں جو کسی اور در سے خالی ہاتھ اٹھ جائے، اللہ حسرت تو اس پر ہے جو یہاں آپ کے در پہ آیا اللہ اور یہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹ گیا۔ اللہ خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما۔ اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما۔ اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما۔ میرے مالک اپنی رحمت سے اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما۔ اللہ تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما۔ اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے عزیز اقارب، رشتہ دار، مشائخ، اساتذہ، والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، جو حیات ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما۔ اللہ اس حالیہ پلین کے حادثے میں اللہ جو شہید ہوئے اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما۔ اللہ جو اس وائرس میں لوگ اس دنیا سے جاتے جا رہے ہیں اے اللہ ان سب کی بھی مغفرت فرما۔ میرے مالک جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ میرے مالک اپنی رحمت کی نگاہ فرما۔ اے اللہ تو نیکوں کا بھی رب ہے، تو گناہگاروں کا بھی رب ہے۔ اے اللہ ہم گناہگاروں کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ انسانیت پستی چلی جا رہی ہے، اے اللہ اپنی رحمت کی نگاہ فرما۔ اے اللہ آپ کی رحمت کے منتظر ہیں۔ اے اللہ آپ نے خود قرآن میں فرما دیا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت ہر چیز پہ غالب ہے۔ اے اللہ اس مصیبت پہ بھی اپنی رحمت کو غالب کر دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں پر بھی اپنی رحمت کو غالب کر دے۔ اے اللہ ہماری خواہشات پر بھی اپنی رحمت کو غالب کر دے۔ اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تیری رحمت کے انتظار میں ہے، اے اللہ ناکام نہ فرما۔ اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ میرے مالک کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ کرم کا معاملہ فرما۔ میرے مالک آپ نے اگر معاف نہیں بھی کرنا اللہ پھر بھی معاف فرما۔ اے اللہ پھر بھی معاف فرما۔ اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں خربوں ہیں، میرے مالک ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں ہے۔ اے اللہ اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ میرے مالک رحمتوں کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما۔ میرے مالک ہمارے عزیز اقارب، رشتہ دار، مشائخ
اللہ جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں حیات ہے، اللہ سب کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔